بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابر کرم کے ناظرین، اللہ کریم کی ذات ببرکات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو خاتم النبیین بنایا اور آپ کے پیغام کو قیامت تک کے لیے علماء کے سپرد کیا، اہل علم کے سپرد کیا، اور ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی ہستی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا جس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ پہلی صدی ہجری اس کے مجدد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے دین کے مجدد جو ہستی قرار پائی، اس ہستی کو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم امام المحدثین، آپ کا قول ہے کہ ہماری اس صدی کے مجدد، پہلی صدی کے مجدد، اس کا آپ نے ذکر کیا، پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، وہاں انہیں اور بھی بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام ذہبی اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں، امام نووی اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَى جَلَالَتِهِ وَفَضْلِهِ، پوری کی پوری امت آپ کی جلالت اور آپ کے فضل پہ اجماع کرتی ہے، مجتمع وَوَفُورِ عِلْمِهِ وَصَلَاحِهِ، اور آپ کے وافر علم کا اقرار کرتی ہے، اور آپ کو اللہ کریم نے جو صالح طبیعت عطا کی اس کا اقرار کرتی ہے، وَزُهْدِهِ وَوَرْعِهِ، اور آپ کا زہد اور آپ کا ورع، خوف خدا، تقوی، وعدلہ وشفقتہ علی المسلمین، اور آپ کا عدل اور مسلمین پہ آپ کی شفقت، اس پہ ساری کی ساری امت مصطفیٰ وہ اکٹھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تابعین میں کون سی ایسی ہستی ہے جس پہ ساری امت متفق ہے، ان میں سے ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات ہے۔ وحسن سیرتہ فیہم، اور آپ کی حسن سیرت پہ کے حوالے سے، وبذل وسعہ فی الاجتہاد فی طاعت اللہ، اور اللہ کی اطاعت میں یہ جب اجتہاد کرتے ہیں اور اس پہ جو کوشش کرتے ہیں وہ آخری درجے کی کوشش کرتے ہیں۔ وحرصہ علی اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آثار کی اتباع میں جس قدر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار کی اتباع کی کوشش، کاوش، محنت کرتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں والاقتداء بسنتہ وسنت الخلفاء الراشدین، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات بے مثل ہے نبی پاک کی سنت کی اقتداء کرنے میں، اور خلفاء راشدین کی سنت اور ان کے رستے پہ چلنے میں، ان کی اتباع کرنے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اور امام ذہبی کہتے ہیں الامام الحافظ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ یہ وہ ہستی ہیں جو امام، حافظ، العلامہ، المجتہد، الزاہد، العابد، السید، امیر المومنین حقا، وکان اماما فقیہا مجتہدا عارفا بالسنن کبیر الشان ثبتا حجت حافظا قانتا للہ اواہا منیبا۔ اور زہد میں کہتے ہیں کہ وفی الزہد مع الحسن البصری وفی العلم مع الزہری، زہد میں حسن بصری ہیں اور علم میں امام زہری ہیں۔ یعنی اتنی بڑی ہستیاں جس ہستی کو ان عظیم القابات سے یاد کریں، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی شان اور ان کی عزت اور ان کی رفعت اور ان کا جو عدل ہے، اور 2.5 سال کے مختصر سے وقت میں جس طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عروج پہ پہنچا دیا، وہ آپ کی مثل آپ خود ہی ہیں، اس کی مثال۔ اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ابر کرم اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں، بہت ہی کریم النفس، محقق، صالح، حضرت قبلہ جناب مفتی محمد وقار الدین نقشبندی مجددی صاحب میرے برادر اصغر بھی ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ چونکہ چند دن قبل حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز
رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، ان کے قبر مبارک کے اوپر بعد ظالموں نے، فاسقوں نے، فاجروں نے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کافروں نے ان کی قبور، ان کی اور ان کی زوجہ محترمہ کی اور ان کی خادم کی قبر کی توہین کی، ان کے وجود کی توہین کی اور اہانت کی۔ بندہ مسلمان، بندہ مومن یا ایک عام انسان یا جس میں انسانیت کا ایک ذرہ بھی ہو، وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور جنت البقیع اور جنت المالا میں جنہوں نے اس طرح اس کی اللہ کریم کی ذات ببرکات ہم سب کو محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے اسلاف کی قبریں اور ان کے وجود اور ہمارے پاس بچا کیا ہے، ان کی عزت و حرمت کی ہمیں پاسداری کرنے کی، اور ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں انہیں اپنے اقتدار کے نشوں سے کچھ وقت کے لیے اپنی تاریخ کی طرف جھانک کر اپنے اکابرین کی قبور کی اور ان کے وجود کی اور ان کی تعلیمات پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ماشاءاللہ آج وقت نکالا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ روشن پہلو، وہ ویسے تو ساری سیرت ہی ان کی روشن ہے، مگر چند چیزیں آپ ضرور بیان فرمائیں۔ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوب آج انتخاب فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی حیات و تعلیمات کے بارے میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 61 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ صحیح ہے، یہ وہی سن ہے جس میں سانحہ کربلا پیش آیا۔ 61 میں ہوا، اللہ اکبر۔ تو آپ خلیفہ 99 ہجری کے اندر بنے ہیں۔ اچھا، 99 ہجری میں، اور 101 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہو گیا، یعنی 2.5 سال کا عرصہ جو ہے خلافت کا آپ خلیفہ رہے ہیں، یعنی کوئی 40 سال کے لگ بھگ آپ کی پوری زندگی۔ جی، آپ کی عمر مبارکہ 39 سال ہے۔ 39 سال، اللہ، 39۔ تو 2.5 سال کی دور خلافت کے اندر ہی ایسی برکات ہوئیں آپ کی کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اللہ، اتنی برکات حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے ہیں۔ 2.5 سال کے عرصے میں آپ نے تقدیر بدل دی۔ بالکل، یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے یزید آ چکا ہے، اس سے پہلے تباہی آ چکی ہے، معاشرہ ایک مرتبہ ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، مگر جیسے ہی آپ آئے تو 2-2.5 سال کے عرصے کے اندر آپ نے وہ کام کیا اور وہ خیر بانٹی کہ پورے اس معاشرے کے اندر سے غربت ختم ہو گئی، خیر آ گئی، اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ حامل بن گئے، اور لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ بالکل، والی فارس قبلہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے خط لکھا آپ کو، اچھا، کہ یہاں پہ فارس کے اندر لوگوں میں مطلب امارت بہت ہو گئی ہے، امیری بڑھ گئی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، ہاں، تو لہٰذا ہمیں ڈر ہے کہ یہاں پہ یہ کبر کے اندر غرور، تکبر نہ آ جائے۔ صحیح صحیح۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے جواباً خط لکھا، فرمایا کہ ان لوگوں میں شکر کی فضیلت بیان کرو۔ واہ واہ واہ، یعنی شکرانہ ادا کرو کہ اتنی دولت آ گئی ہے، بالکل، تاکہ تکبر نکل جائے۔ یعنی یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ مخلص ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے دین سے محبت کرنے والا ہو تو 2 سال کافی ہیں، اس میں وہ پورے معاشرے کے اندر خیر اور برکت، کامیابی اور غربت کا خاتمہ۔ اسی طرح آپ کی زندگی کے مزید دیگر روشن پہلو ہیں، عدل و انصاف کو دیکھیے۔ اچھا، کہ آپ نے کس طرح انصاف، عدل جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر اس طرح کیا کہ لوگ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنے لگے۔ ان کی یاد تازہ کر دی، اس لیے آپ کو ثانی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا لقب آپ کو ملا۔ ہاں، ایک گھاٹ پہ بکری اور شیر پانی پیتے تھے۔ تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پوتی تھی۔ اچھا، اس وجہ سے آپ کی رگوں کے اندر فاروقی خون بھی موجود تھا۔ واہ 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 واہ، زبردست۔ اس وجہ سے عدل اور انصاف جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے دنیا کو بھر دیا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے پوتی والی بات کی ہے، یہ تو تھوڑا سا اس کا کوئی واقعہ بھی ہے بڑا دلچسپ، بالکل، کہ وہ کیسے، مطلب وہ بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو سنا دیں۔ یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب۔
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ گشت فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک گھر کے اندر سنا کہ ایک ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ ہاں وہ دودھ بیچنا تھا، دودھ بیچنا تھا تو تاکہ دودھ آگے بڑھ جائے، ہاں زیادہ ہو جائے۔ تو آگے سے بیٹی جو ہے وہ یہ جواباً کہتی ہے کہ ماں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے خلیفہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ منادی کرا دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ملاوٹ نہیں کرے گا۔ ہاں صحیح ہے، حدیث پاک بھی ہے، من غش فلیس منا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو بعض جو علماء تو اس پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ماں بھی صرف اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی تھی، اچھا صرف چیک کرنے کے لیے کہ یہ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دور خلافت کی وہ اور کوئی ملاوٹ کر سکے۔ واہ واہ، یہ بہت عمدہ آپ نے توجیہ کی، جس کی ضرورت بھی ہے، کچھ لوگ اس کو اس معنی میں لے جاتے ہیں، بہت اچھے۔ اچھا، تو بیٹی نے آگے سے کہا کہ ملاوٹ سے منع کر دیا گیا ہے، تو ماں نے کہا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ ملاوٹ کر دو۔ تو بیٹی نے کیا خوب جواب دیا، بیٹی نے کہا کہ اگر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہمارے خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو ہمارے خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا مالک و خالق جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ان کی یہ گفتگو بڑی پسند آئی، سن رہے تھے آپ نے صبح جا کے ان کی تحقیق کروائی، پتہ چلوایا تو وہ ایک بیوہ خاتون تھی اور اس کی وہ بیٹی تھی جو کنواری تھی۔ صحیح۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا۔ صحیح۔ آپ کے 2 بیٹوں کی پہلے شادی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک صالحہ خاتون کا رشتہ جو ہے وہ آپ کے لیے دیکھا ہے، تلاش کیا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے حضرت عاصم نے بھی آپ کے قبول کیا، شادی ہو گئی اس بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی، ان سے پھر آگے بیٹی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، پھر ان کی آگے جو بیٹی تھی وہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے۔ صحیح ہے، ان کی جو آگے بیٹی حضرت تھی وہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے، یعنی حضرت عمر جو ہیں ان کی وہ پوتی لگی۔ بالکل، آپ کی والدہ جو ہیں حضرت عمر ابن الخطاب کی پوتی ہوگی۔ ہاں صحیح ہے، آپ کے پڑنواسے ہو گئے، حضرت عمر نواسے ہو گئے، اس اعتبار بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اچھا، ان کی سیرت کے حوالے سے ہمیں کچھ بیان کریں کہ ان کو اور بھی جیسے ثانیہ حضرت عمر کہا گیا، اس طرح کچھ اور بھی ان کو اس طرح کا کوئی لقب دیا گیا؟ خلیفہ صالح بھی آپ کو کہا جاتا ہے، خلیفہ صالح بھی، خلیفہ عادل، خلیفہ عادل بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اہل بیت کے حوالے سے بھی بالکل آپ کو محب اہل بیت بھی، اچھا محب اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس پہ کوئی دلیل بھی دیں کہ وہ محب اہل بیت تھے؟ حضرت امام محمد الباقر جو اہل بیت اطہار کے گلے سرسبز آپ کے خاندان کے امام محمد الباقر ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم ہستی، آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا ہے، صحیح، لِكُلِّ قَوْمٍ نَجِيبًا، ہر قوم کے اندر ایک نجیب ہوتا ہے۔ تو بنو امیہ کے جو نجیب ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ایک صالح، فیاض، نیک، اعلیٰ کردار کے، ہاں وہ ہر قوم میں ایک ہوتا ہے، اور بنو امیہ کی وہ ہستی عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اور ساتھ بھی آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ ایک پوری امت کی طرح آپ اٹھائے گئے ہیں۔ واہ 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 واہ، پوری امت بن کے اٹھیں گے، واہ واہ۔ اور محب اہل بیت آپ کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی شخص یزید کو امیر المومنین کہتا تھا آپ اس کو 20 کوڑے لگواتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، بالکل بالکل، بعض جگہ پہ 30 کوڑے، 30 کوڑوں کا بھی آپ اس کو 30 کوڑے، بعض جگہ پہ 20 کوڑے آپ لگواتے تھے۔ یعنی اس سے دیکھیں کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے اور ان کا عقیدہ وہ کتنا واضح ہے، اور وہ اہل بیت اطہار سے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فتوح البلدان علامہ بلازری کی ہے، امام بلازری کی فتوح البلدان، آپ دیکھیں اس فتوح البلدان میں صفحہ نمبر 19 پہ ہی ہے کہ حضرت بلال کے بیٹے انہوں نے ہم اپنا ایک باغ کی جگہ تھی وہ بیچی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ جگہ لی تو اس کو کھدوایا تو اس میں سے سونا چاندی اور اس طرح کی چیزیں، خزانہ نکلا۔ تو ان بیٹوں نے کہا جی ہم نے آپ کو زمین دی تھی، ہم نے آپ کو خزانہ نہیں دیا تھا۔
جی تو یہ ہمارا ہے. تو انہوں نے کہا بھی جب آپ نے زمین دے دی تو بس خزانہ بھی آ گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمیں نبی پاک نے دیا ہے. تو انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو وہ گئے اور اپنے گھر سے ایک خط نکال کے لے آئے حضرت بلال کے بیٹے کہ یہ دیکھیں یہ وہ خط ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو کلیتاً ہمارے نام منتقل کیا ہے, تو اس میں یہ خزانہ بھی ہے. تو جیسے ہی وہ خط آیا تو آپ اٹھے نیچے آئے, آپ نے اس خط کو فقبلہا ووضع علی عینی مسح علی عینی, انہوں نے فوری اس کو چوما. فتح البلدان صفحہ 19 پہ ہے, انہوں نے اس کو چوما اور پھر اس خط کو اپنی آنکھوں پہ رکھا اور اسی وقت وہ خزانہ پھر ان کو دے دیا. یعنی آداب رسالت ما صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ان کی وصیت بھی ہے کوئی, اس حوالے سے بھی آپ کے وصال مبارک کے وقت جیسے آپ نے بہت خوبصورت یہ واقعہ بیان کیا ادب رسول کا, تو آپ کے وصال مبارک یعنی 101 ہجری کے اندر جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو وصال مبارک سے چند لمحات پہلے ایک شخص نے کہا کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چوتھی قبر خالی ہے ساتھ, اس میں آپ کو دفن کر دیا جائے. تو آپ اسی آخری لمحات میں تھے, اس میں جلال میں آ گئے. تو آپ نے ایسے لمحات میں بھی جلال میں آ کے فرمایا کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنا جسم رسول اللہ کے جسم مبارک کے برابر یہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ یہ بے ادبی ہے, یہ بے ادبی ہے, لہٰذا میں ان کے ساتھ برابری میں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی محبت ہے کہ کہاں مصطفیٰ کریم حضور کی ذات وبرکات اور کہاں واہ واہ واہ. جی یہ بہت عمدہ آپ نے بات کی. یہ بتائیے کہ خلیفہ بننے سے پہلے ان کا جو لائف سٹائل تھا اور خلیفہ بننے کے بعد اس میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب, بار خلافت اٹھانے سے پہلے آپ پہلے ایک شہزادوں کی طرح آپ نے زندگی گزاری. واہ بہت خوب. ایک مرتبہ جو لباس پہنتے تھے پوشاک وہ دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے, اور جب آپ پہلے مدینہ شریف کے گورنر بنے 7 سال مدینہ شریف کے بھی گورنر رہے, صحیح, تو اس وقت 30 اونٹوں کے اوپر آپ کا سامان مدینہ شریف میں گیا تھا. اتنا بڑا لینڈ لارڈ آدمی, بالکل. اکثر مطلب جس گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے پھر دوسری مرتبہ گھوڑا بدل کے لایا جاتا تھا, بیٹھتے تھے. ہاں صحیح. تو بڑی شاہانہ زندگی گزارنے والے. لیکن جیسے ہی آپ خلیفہ بنے, خوشبو بھی آپ کو خوشبو, آپ مشک و عنبر کی خوشبو استعمال کرتے تھے. جس گلی سے گزر جاتے تھے بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ اس گلی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں. بلکہ عربی ادب میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کا جو وہ چلنے کا سٹائل تھا وہ بھی اسپیشل تھا. بالکل ایسا. ان کی چال جو تھی وہ وہاں پہ مشہور تھی, جیسے آج کل برانڈ مشہور ہوتا ہے نا کہ اسلام برانڈ, اس طرح آپ کا جو ہے انداز جو تھا شاہانہ. ہاں. لیکن جیسے خلیفہ بنے تو اتنی تبدیلی آپ کے اندر آئی کہ جس وقت آپ خلیفہ بنے بعد میں آپ کے پاس گھوڑے لائے گئے کہ آپ ان میں سے جو بھی پسند کریں اس کے اوپر آپ بیٹھیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, مجھ سے گھوڑوں کو دور لے جاؤ, میرے لیے میرا اپنا خچر کافی ہے, میں اس کے اوپر سوار. تو اس کے اوپر آپ سوار ہو کر جب گھر میں گئے تو آپ کی باندی نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ آج آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا آج سب کا بوجھ میرے کندھے کے اوپر آ گیا ہے. تو آپ نے اپنی زوجہ جو خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی, مطلب ایک شہزادی, آپ نے اس سے بھی جا کر کہا کہ جو آپ کو باپ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے مال و دولت وہ سارا بیت المال میں جمع کروا دیں یا مجھ سے الگ ہو جائیں. تو آپ کی رفیقہ حیات آپ کی بڑی تابعدار بھی تھی, تو اس نے وہ جتنا مال و دولت جو ہار جو والد کی طرف سے ملا تھا سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا. گھر سے بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان کی وہ رفیقہ حیات جو ہے ان کی قبر بھی ان ظالموں نے اور ان کی نعش کی میت کی توہین کی. یہ ان کو کیا کہا جائے, یہ کتنے ظالم اور فاسق لوگ ہیں, بڑے ملعون لوگ ہیں. ہاں یہ کفر کے کو ایجنٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ ملعون کا لفظ بھی بہت چھوٹا نظر آتا ہے. خواتین کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمن کی بیٹی ہے تو اس پہ بھی چادر رکھنے والے ہیں, اور حضور کا جو دین ہے وہ اتنا کہ حالت جنگ میں بھی اگر تلوار اٹھائی ہے کسی صحابی نے اور سامنے خاتون آ گئی ہے تو پیچھے کر لیے. بالکل زندوں کا احترام, اس کے بعد قبور کا احترام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا. اچھا اس پہ بھی کوئی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کا پاؤں
انگارے کے اوپر آ جائے یہ بہتر ہے، اس کا پاؤں قبر کسی قبر پہ نہیں مومن کی قبر کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کو آپ نے کونی لگا کر دیکھا کہ قبر کے ساتھ کونی لگا کر ٹیک لگائے ہوئے بالکل، یہ بیٹھا ہے، حدیث پاک ہے، بالکل، تو آپ نے فرمایا لا تؤذی صاحب القبر، بالکل، قبر والے کو تکلیف نہ دے، تو آپ یعنی اتنی تکلیف کہ جس کونی لگنے سے قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، ایک تو یہ بات، یعنی اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے، وہ کونی سے اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو اتنی تکلیف بھی دین متین برداشت نہیں کرتا، جی جی، تو ان کی میت کی توہین، وجود کی توہین، یہ جو ہے کتنے بدبخت ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آگ کا عذاب جو ہے یہ صرف اللہ ہی کے لیے روا ہے، اللہ تو لیکن مطلب یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے خلیفہ عادل، محب اہل بیت، ایک ایسی شخصیت ہے جس میں ساری امت متفق ہے، ساری امت متفق ہے۔ حدیث پاک ہے کسر عظم المیت کا کسر عظم الحی، کسی مرنے والے کی ہڈی کو توڑنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جیسے کسی زندے کی ہڈی کو توڑنا ہے، اور یہ جو ہستیاں ہیں ان کی قبور اور ان کا وجود یہ تو شاعر اسلامیہ ہیں، ان لوگوں نے اپنی زندگی، اپنے سارے اوقات اسلام کے لیے وقف کیے، تو ان کی حرمت جو ہے وہ اسلام کی حرمت و عزت بن جاتی ہے بجا، تو اس کا مقام و مرتبہ جیسے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور تو یہ مومن یہ تو تابعی ہیں جو پکے جنتی ہیں، تابعی کے حوالے سے بھی کوئی ذرا بیان فرمائے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بالکل، حدیث مبارکہ میں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا تمس النار مسلم الرانی او رام الرانی، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کی جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی، اور جس نے میری زیارت کرنے والے کی زیارت کی دوزخ کی آگ اس پر بھی حرام ہے، یعنی یہ تو ڈائریکٹ وہ مطلب آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے 2 دن پہلے جو 92 پہ پروگرام کیا تھا، امام محمد بن سیرین وہ بھی تابعی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ہاں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام ابن سیرین اور حضرت حسن بصری ان کی خدمت کے لیے کچھ مال بھی بھیجا کرتے تھے تعاون کے لیے، تو حضرت حسن بصری قبول کر لیا کرتے تھے، امام ابن سیرین اس کو بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے، تو وہ دونوں تابعی ہیں، تو میں نے اس موقع پہ یہ حدیث پاک پیش کی تھی، تو غازی صاحب نے آگے سے پھر کہا تھا کہ وہ حدیث پاک بھی ہے نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، تو جو سب سے پہلے ثم الذین یلونہم کی برکت جن کو ملی ہے ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان میں بلکہ آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلام ہیں، 10 سال تو خاص غلامی میں رہے، بالکل بالکل بالکل، تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی آپ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل رسول اللہ کے رسول اللہ کے بالکل مشابہ نماز پڑھتے ہوئے، یہ ہستی پڑھتی ہے جن کا نام امامت کرواتی ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، یعنی دیکھیں وہ خود صحابی رسول ہو کے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کی نماز کی تعریف و توصیف، نماز کی تعریف میں دیگر بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان سے انہوں نے اکتساب فیض کی ہے۔ ہاں صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب دیکھیں انہوں نے وہ سب کچھ لٹا دیا اور قربان کر دیا، بلکہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو بالکل سادہ، تو لوگ اگر آپ کے دسترخوان پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مرغن غذائیں جو پہلے چلتی تھیں وہ کدھر گئیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سادہ دال روٹی یہی کھاتا ہوں۔ شاعر آتے تھے آپ کے پاس تو آپ ان شعراء کو بھی وہاں پہ ملنا پسند نہیں کرتے تھے، نہ ان کے شعر و سخن کو پسند کرتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ دولت کا بھی ضیاع ہے، یہ وقت کا بھی ضیاع ہے، چونکہ وہ اختل اور اس طرح کا آپ جانتے ہیں وہ دور، جس طرح میں عمر بن ابی ربیعہ وہ آتے تھے اور خرافات قسم کی ان کی شاعری وہ کرتے تھے، تو آپ بالکل نہیں، آپ فرماتے تھے کوئی اچھا کام کرو، کوئی نیکی کا کام کرو، دین کا کام کرو، اس کو بھی آپ نے، تو اس انداز میں جو آپ نے وہ 2-2.5 سال کا وقت گزارا، برکت ہی برکت، خیر ہی خیر ہر طرف، اور پھر جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ کے پاس کتنی وراثت، کتنی دولت موجود تھی، اور پھر وہ جو غربت میں آپ نے وقت گزارا تو اس کی برکت ان کی نسلوں کو کیسے ملی؟ اس پر میں ڈاکٹر صاحب 2 باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ اچھا جی، ایک تو وصال مبارک کے وقت آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اچھا آپ کے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے جی، آپ نے سب کو بلایا اپنے پاس، بلا کے آپ نے فرمایا کہ اگر میں مال و دولت آپ کو دے کر جاتا وراثت کے اندر، صحیح، بہت سارا مال و دولت وراثت میں آپ کو دے کر جاتا تو میں خود دوزخ میں چلا جاتا، لیکن میں نے آپ کو تقوی، ورع اور پرہیزگاری دی ہے، دوسری چیز کو میں نے پسند فرمایا ہے، ٹھیک ہے،
بہت اچھا، اس چیز کو یعنی تقوی پرہیزگاری کو آپ نے یہی پسند وراثت فرمایا ہے اصل، یہی اصل وراثت ہے جو آپ نے اپنی اولاد میں تقسیم کی۔ اور عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم، حضرت ابو بکر صدیق ان کی آپ کے اولاد سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا میں نے کہ آپ کے 11 بیٹے تھے، ہاں، اور آپ کا ترکہ جو ان میں تقسیم ہوا ایک ایک درہم سے کچھ زیادہ تھا، یعنی 11 درہم تھے، 11 درہم، ایک درہم سب کو آ گیا، سب میں تقسیم سب ہو گیا۔ بھائیوں کو آ گیا، ٹھیک اور ہے، حشام بن عبد الملک کو بھی میں نے دیکھا، اچھا، اس کے بھی 11 بیٹے ہی تھے، ٹھیک ہے، اور ایک ایک لاکھ درہم ان کو وراثت میں ملا، یعنی 11 لاکھ 11 لاکھ ترکہ تھا، ترکہ ایک تھا، ایک لاکھ سب کو ایک ملا، ایک لاکھ ملا تو وہ تو بہت امیر ہوں گے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن فرماتے کہ میں نے یہ بھی عجیب منظر دیکھا، رزق حلال کی عجیب برکت دیکھی میں نے، اچھا، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو میں نے راہ خدا میں 100 گھوڑے جو ہے وہ خیرات کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ، یعنی وہ بچے جن کو آپ نے بظاہر غریب حالت میں چھوڑا تھا، ایک ایک درہم دے کر آپ دنیا سے گئے، اس میں اتنی وہ برکت اتنی اسے ایک درہم میں ہوئی کہ وہ ایک روایت میں ہے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں خیرات ایک روایت میں ہے مال جہاد کے لیے، جہاد کے لیے 100 گھوڑے آپ نے جو ہے وہ اپنی طرف سے دیا آپ کے بیٹے نے۔ اور حشام بن عبد الملک کے ایک بیٹے کو آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں سے صدقہ مانگتا پھرتا تھا، خیرات بھیک مانگتا تھا، بھکاری لوگوں سے۔ یہ بہت بڑا پیغام آپ نے دیا ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے چوری، ڈکیتی، ظلم اور اس طرح کے حرام کاری کے ذریعے پیسے کما کے بلڈنگیں، بینک بیلنس اور دکانیں اور یہ چیزیں کر کے جو جاتے ہیں تو نسلیں اجاڑتی ہیں، قتل و غارت گری کرتی ہیں، منشیات میں ان کو استعمال کرتی ہیں، اور باپ قبر میں جلتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو ترکے کے اندر خیر، نماز، قرآن، تقوی، ورع، زہد اور نیکی یہ دے کے جاتے ہیں، اس میں تو پھر اس میں برکت، خیر، صلح، صفائی، امن، محبت، پیار، اخوت، یہ ساری چیزیں ان کے اندر چلی جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس کی طرف دھیان کرنا ہے اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو آخر میں آپ کوئی پیغام بھی دے دیں امت مسلمہ کے نام۔ پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف بزرگ جو ہے ان کا احترام، ادب جو ہے وہ کرنا چاہیے، اولادوں کے اندر یہ بھی پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں دنیا کے بدبخت ترین لوگ وہ ہیں جو اپنے پہلوں کے اوپر جو ہے لعنت کریں گے، اپنے اسلاف کے اوپر۔ اور آپ ناظرین یہ بہت بڑی بات کی ہے حضرت قبلہ مفتی محمد وقار الدین صاحب نے، اپنی نسلوں کو ادب دے کے جائیں، احترام دے کے جائیں، بڑوں کا حضور فرماتے ہیں البرکت مع اکابرکم، تمہاری برکت تمہاری بزرگوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اکابرین کی وجہ سے ہے۔ اور قیامت کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ جس وقت بعد والے اپنے بڑوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں گے، ان کی توہین شروع کر دیں گے، اس وقت قیامت قریب آ جائے گی۔ آج ایسے فتنے موجود ہیں، یہ مرزا انجینئر کی صورت میں، اس طرح کی غامدیت کی صورت میں، دیگر اس طرح کے فتنے کہ وہ کبھی حضرت داتا صاحب پہ انگشت نمائی کریں گے، بلکہ لوگ آج کل ایسے بدبخت بھی ہیں جو ہمارے اکابرین کو متنازع بنانے کے چکر میں ہیں۔ البرکت مع اکابرکم، برکت تمہاری بزرگوں کے ساتھ ہے۔ صحابہ اکرام کا احترام کریں، اہل بیت اطہار کا احترام کریں، صوفیہ اکرام کا احترام کریں، محدثین کا احترام کریں، مفسرین کا احترام کریں، وہ پورا سلسلہ نور اسلام کا جن سے اسلام آج ہم تک پہنچا ہے ان سب کو سلوٹ کریں، ان کی قبروں کا حیا کریں۔ وہ تمام مجاہدین جنہوں نے اپنی زندگی حضور کے دین کے لیے وقف کر دی اور اپنی جانیں نچھاور کر دیں، ان کا نام ادب سے لیں۔ حضرت محمد بن قاسم ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، حضرت خالد بن ولید ہوں، حضرت صلاح الدین ایوبی ہوں، حضرت ٹیپو سلطان ہوں، یہ سارے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ جاننے دینے والے، ان کے ساتھ محبت و اخوت کا رشتہ قائم کریں۔ اور ہر وہ شخص جو ان اکابر ہستیوں کو تان و تشنی کا نشانہ بناتا ہے، انگشت نمائی کرتا ہے، اس سے اپنا تعلق توڑ لیں، چرب زبانی نہ دیکھیں۔ ابھی میں نے دیکھا کہ وہ مرزا انجینئر بدبخت، وہ امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا پدی کا شوربہ۔ بالکل امام ابن سیرین وہ ہستی ہیں جو امام التابعین ہیں، وہ ہستی ہیں، امام الفقہاء ہیں، امام المعبرین ہیں، امام المفسرین ہیں، حضرت انس بن مالک جیسی ہستی جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، وہ وصیت کرتے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ ابن سیرین پڑھائے۔
مجھے کفن ابن سیرین دے۔ حضرت خواجہ حسن بصری جیسی ہستی وہ وصیت کرتے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی اس کا جنازہ وہ امام ابن سیرین پڑھائے۔ وہ عظیم ترین اکابر ہستی، ان پہ جو تبرہ کرے، ان پہ جو انگشت نمائی، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور ان اکابرین پہ اس سے اپنا دامن توڑ لیں، بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنا ایمان بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اور ان اکابرین ہستیوں کی محبت کریں۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو قبروں پہ جا کے حملہ کر کے ان کے وجود کو نکال کے جلاتے ہیں، وہ بڑے بدبخت ہیں۔ کچھ لوگ اس سے بڑے بدبخت ہیں، وہ ان کے سہولت کار ہیں جو قبروں کو گرانے کے فتوے دیتے ہیں، جو ان لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، جو ہمارے اکابرین، ہمارے ہیروز، ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے صوفیاء، ہمارے علماء، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اہل بیت اطہار، ان اکابرین، ان کے خلاف ایک ماحول پیدا کرتے ہیں، ایک سازش کا اور متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پہچانیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑیں جو ان تمام ہستیوں کا تہ دل سے احترام کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں راہ حق پہ چلنے کی اور حق والے لوگوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔